میری بیوی بہت عبادت گزار تھی، ہر وقت ذکر و اذکار میں گم رہتی۔ ایک بار اس نے کہا کہ صحن میں بنی ایک چھوٹی سی کوٹری میں وہ ایک خاص وظیفہ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی مگر میں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ گھر کے کام نمٹا کے باقی کا وقت وہ کوٹری میں گزارتی، یہاں تک کہ اس کی رات بھی کوٹری میں ہی گزرتی۔ ایک دن اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سر پر بالٹی رکھے گھر سے باہر جا رہی ہے۔ پھر یوں ہی وہ روز گھر سے باہر جاتی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میری بیوی تو… میرا نام رحمان ہے، ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی کھلا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب سے میرے باپ کا بزنس میں فائدہ ہوا ہے، ہمارے گھر میں پیسہ کھلا آنے لگا ہے، تب سے ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت ایڈوانس ہو گیا۔ میرے بھائی کی کئی دوستیں تھیں اور میری بہن بھی لیٹ نائٹ پارٹیز اٹینڈ کیا کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوں، میری بھی بہت ساری دوستیں تھیں، لیکن جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں موت کے منہ سے واپس آیا۔ اس دن سے خدا نے مجھے ہدایت دی اور میں ان ساری عیاشیوں سے واپس لوٹ آیا۔ لیکن میری بہن بھائیوں کا وہی حال تھا۔ میری ماں جو پہلے ہاؤس وائف تھی اب وہ بھی پارٹیز اٹینڈ کرنے لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ٹھیک کروں۔ میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی انہیں لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میری بھابھی والوں کا علیحدہ بزنس تھا اور وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فیملی کا ایک ممبر ٹوٹ گیا تھا اور پھر میری بہن بھی کسی کی محبت میں پڑ گئی۔ میری فیملی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ لڑکا ہماری سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن میری بہن نے کسی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب لڑکی کا بھاگ جانا کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہوتا۔ اس بات کا بہت بڑا صدمہ میرے باپ کو لگا، انہیں بڑا ہارٹ اٹیک آیا۔ سارے رشتہ دار ان کی عیادت کرنے آئے، لیکن میرا بھائی جو بھابھی کے ساتھ گیا تھا وہ نہیں آیا۔ اس دن مجھے اپنے بھائی اور بہن سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کی وجہ سے میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ لوگ ایک بار عیادت کرنے بھی نہیں آئے۔ میری بہن نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہوں۔ میری ماں نے بھی پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا تھا، ان کو میری بہن کی وجہ سے دھچکا لگا تھا۔ دوسرا، میرا بھائی اب رسمی طور پہ بھی ان سے ملنے نہیں آتا تھا۔ بابا دن بدن کمزور ہوتے گئے تو مجھے سارا بزنس سنبھالنا پڑا۔ میری ماں نے میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی، لیکن میں نے ان سے صاف بول دیا کہ مجھے لڑکی بھابھی کی طرح بالکل بھی فیشنیبل نہیں چاہیے۔ میری بات پر انہوں نے میری پسند کے مطابق لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی اور آخرکار انہوں نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ ہی لی۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ میری بیوی بہت نیک تھی، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، مگر ایک دن اس نے کہا کہ شہر میں بنی ایک چھوٹی سی کوٹری میں وہ ایک خاص وظیفہ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی مگر میں نے اسے اجازت دی۔ وہ گھر کے کام نمٹا کے باقی کا وقت کوٹری میں گزارتی، یہاں تک اس کی رات بھی کوٹری میں ہی گزرتی۔ پہلی بار میں اس کی اتنی عبادت سے مشکوک ہوا۔ بھلا ایسی بھی کیا عبادت جو وہ ساری رات کوٹری میں ہی گزار دیتی ہے؟ کئی بار میں نے اسے پوچھا بھی کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے اور آخر اس وظیفے کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتی کہ وظیفے کے بارے میں ابھی کسی کو بتانا ممکن نہیں، ورنہ اس وظیفے کے غلط اثرات پڑیں گے۔ یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اب عبادت کے کاموں میں آخر کتنی بحث کی جا سکتی تھی؟ پھر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سر پر بالٹی رکھی گھر سے باہر جا رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، بھلا بالٹی سر پر اٹھا کے جانے کی کیا ضرورت تھی، اور ویسے بھی اتنی رات کو باہر جانے کی اصل وجہ آخر کیا تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ روز میری بیوی ایسا ہی کیا کرتی اور میں رات کو اٹھ کر اس کی کارروائی کو دیکھتا۔ وہ روز رات کو اس وقت باہر جاتی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ آخر ایک عورت کے آدھی رات کو باہر جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یقیناً کوئی اچھا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے ایک رات یہی راز جاننے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ ابھی مجھے پیچھا کرتے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک وہ ایک جگہ رک گئی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی آنکھیں بند کیے ایک درخت کے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ 2 سے 3 بار میں نے اسے آواز دی، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ یکدم جیسے نیند سے جاگی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آیا۔
لیکن اس درمیان اس کے سر پر جو بالٹی تھی وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ بس کچھ ہی وقت کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی۔ شاید اسی درمیان اس نے بالٹی کہیں رکھ دی تھی یا پھر کسی کو دے دی تھی۔ میرے دماغ میں شک کا بیج پیدا ہو چکا تھا، مگر میری بیوی کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اسے باہر جانے کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ مطلب صاف تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ نیند میں چل رہی تھی، لیکن مجھے اس کے بہانے پر زیادہ یقین نہ آیا۔ اگلے دن میں نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی، لیکن مجھے کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے میں یہ پتہ لگا پاؤں کہ آخر وہ رات کو کہاں جاتی ہے۔ میں نے بہانے سے اس کا موبائل بھی چیک کیا، شاید وہاں سے کوئی سراغ مل جائے، مگر وہاں میسج اور کال والا فولڈر خالی تھا۔ مجھے یہاں بھی شک ہوا، آخر یہ سارے خانے خالی کیوں کیے گئے ہیں؟ میں شدید اضطراب کا شکار ہو کر گھر سے نکل آیا، سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ یوں ہی نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے ایک جگہ ایسی آئی جہاں کا نظارہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سڑک کے کنارے ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا اور وہاں ایک عورت ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلا پکڑے اسی ڈھیر پر کچھ اٹھا کر کھا رہی تھی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی ایسا لگا جیسے میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ غور سے دیکھنے پر میرا شک یقین میں بدل گیا، واقعی میں اسے جانتا تھا۔ گاڑی روک جیسے ہی میں باہر نکلا اس کی طرف بھاگا، درمیان سے گزرتے ٹرک کی وجہ سے رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ ٹرک گزرا تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اس ٹرک پر شدید غصہ آیا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گھر آ کر بھی میرے دماغ سے یہ بات نہ نکلی۔ سارا دن پریشانی میں گزر گیا، کئی بار میں ماں کے کمرے کے باہر سے گھوم پھر کر آ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو یہ بات بتاؤں کہ نہیں۔ اگر بتا دیا تو شاید انہیں بہت دکھ ہوگا، اسی لیے میں خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ آج کی رات بھی میری بیوی اسی کوٹری میں معمول کے مطابق وظیفہ کر رہی تھی۔ رات کے پہر میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے میری بیوی کا پیچھا کر کے حقیقت تک پہنچنا ہے۔ میں بھاگ کر باہر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی بالٹی تھی اور وہ کہیں سے بھی نیند میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کل رات اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے ہر طرح کی آزادی دی تھی اور اس کے باوجود وہ رات کو گھر سے باہر جاتی ہے، مجھ سے جھوٹ بھی بولتی ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ میں خاموشی سے آ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں سارے معاملے کے بارے میں تہ تک پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ آخر میری بیوی آدھی رات کو کس سے ملنے جاتی ہے، لیکن اگلے دن میرا بھائی ہمارے گھر آ گیا۔ اتنے سالوں سے جس نے خوشی و غمی میں آ کر ہمارا حال بھی نہ پوچھا تھا، آج اچانک نہ جانے کس وجہ سے آیا تھا۔ میری ماں اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ رو پڑی۔ آخر ان کا دل ایک ماں کا دل تھا، وہ معاف کر سکتی ہے۔ لیکن جب میں نے ان کے آنے کی وجہ سنی تو مجھے حد درجہ غصہ آیا۔ اتنے سالوں بعد وہ آئے بھی تو ہماری خاطر نہیں بلکہ اپنے مفاد کی خاطر آئے تھے۔ ان کو اپنے بزنس میں کافی لاس ہوا تھا، جس کے بعد وہ بالکل دیوالیہ ہو گئے تھے۔ بابی کے سسرال والوں نے ان کی مدد سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ان کو اب ہماری مدد درکار تھی۔ میری ماں بھی اس کے آنے کی وجہ سن کر اداس ہوئی تھی۔ بھائی چلے گئے تو میں نے اپنی ماں سے صاف صاف بول دیا تھا کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، اور یہ بات میں نے اپنے بھائی کو بھی فون کر کے بتا دی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ماں نے مجھے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر فورس کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان سے صاف لفظوں میں بول دیا تھا کہ جو بھائی بھابھی میرے باپ کی موت پر نہ آئے میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ آج بھی ان کو ہماری محبت نہیں بلکہ اپنی ضرورت ہماری دہلیز تک لے کر آئی ہے۔ کچھ دن یوں ہی بھائی کے گھر میں غربت چھائی رہی۔ انہیں شاید سمجھ آ گیا تھا کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، اس لیے وہ میری ماں سے بار بار رابطہ کرتے، لیکن میں بھی اپنی جگہ چٹان بنا رہا۔ اسی درمیان میری بیوی کو رات کے وقت باہر جانے کا کھلا موقع مل گیا۔ اب میں بھی پوری توجہ اسی طرف دینے لگا، اور پھر رات کو دوبارہ میری بیوی سر پر بالٹی رکھے گھر سے باہر چلتی۔ میں نے بھی اس بار چکنا ہو کر اس کا پیچھا کیا۔ گھر سے باہر نکل کر میری بیوی جنگل کی طرف چلنے لگی اور ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھی ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کے نظارہ دیکھنے لگا۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ انسان درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بس ایک کالی چادر کا ٹکڑا ہوا کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ چند منٹ بات کرنے کے بعد میری بیوی نے بالٹی اس انسان کو دی اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے لگا وہ گھر واپس آئے گی۔
مگر چند منٹ بعد اس انسان نے وہ بالٹی دوبارہ میری بیوی کو واپس کر دی اور پھر میری بیوی تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں اپنی بیوی کے جانے تک وہاں کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی، میں تیزی سے اس انسان کی تلاش میں نکل گیا جس سے وہ بات کر رہی ہے۔ گھنٹہ بھر میں نے ہر طرف ڈھونڈا مگر وہ انسان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں تھک ہار کر واپس آ گیا، مگر اب مجھے میری بیوی پر جتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میں نے جا کر سارا گھر اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، پیسے، راشن، اناج، ہر شے چیک کر لی۔ آخر وہ کیا بھر کر باہر لے جاتی ہے اور اس انسان کو دیتی ہے، مگر یہاں بھی ایسا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ مجھے حد درجہ پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میں ڈائریکٹ بھی اپنی بیوی سے سوال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں نے اس سے پوچھا تو ماں کبھی اس کی اس حرکت کے بارے میں معلوم پڑ جاتا اور ان کی پریشانی حد سے بڑھ جاتی۔ میری بیوی نے بھی مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھا تو میں نے اسے جھڑک کر رکھ دیا۔ یہ پریشانی اس کی وجہ سے تھی اور اب وہ معصومیت کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ دماغ کو سکون دینے کے لیے میں دوبارہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے اسی کوڑے کرکٹ کا دھیان آیا جہاں میں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں اب بھی شک تھا کہ کیا یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، آس پاس کے لوگوں سے بھی اس عورت کے بارے میں چھان بین کی، مگر یہاں بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ آگے کچھ دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ میری بیوی پھر رات کو روز گھر سے چلی جاتی، مگر اب میں اس کا پیچھا نہیں کرتا تھا۔ میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ آخرکار اس لکا چھپی کا کھیل کب تک جاری رہتا ہے۔ 1 مہینہ یہی تماشا چلتا رہا اور پھر کچھ ایسا ہوا جس سے میری ماں کی خوشی 2 گنا ہو گئی۔ برسوں بعد میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ یہ سب میرے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اب دوبارہ گھر آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب ماں کے سوا ان کا کوئی دوسرا سہارا نہیں۔ میرے بھائی کو بھی سسرال والوں کا اصل چہرہ نظر آ گیا۔ وہ مشکل وقت میں بھائی کے کام نہیں آئے۔ بھابھی بھی اپنا اقدام پر شرمندہ تھی۔ جس ماں باپ کے بزنس کو لے کر وہ میرے بھائی کو ہم سے جدا کر کے لے گئی تھی، اپنا بزنس رہا اور نہ ہی ماں باپ نے مشکل وقت میں سہارا دیا۔ جب انہوں نے آ کر ماں سے معافی مانگی تو میری ماں نے پچھلی تمام باتیں بھول کر ان کو دل سے اپنا لیا اور مجھے بھی ان کو معاف کر دینے کی تلقین کی۔ میں بابا کی وجہ سے ناراض تھا۔ میں نے ان کو معاف تو کر دیا مگر میرا رویہ ان کے ساتھ سرد ہی تھا، کیونکہ میرے حساب سے وہ وقت بدلنے پر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تھے۔ اگر ان پر برا وقت نہ آتا تو شاید وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ مجھے میری بیوی کے تاثرات عجیب لگتے۔ وہ بوکھلائی رہتی۔ رات کو بھی اس نے بہت دھیان سے باہر جانا شروع کر دیا کیونکہ بھابھی کو لیٹ نائٹ تک جاگنے کی عادت تھی۔ میں اب اپنی بیوی سے کنی کترانے لگا تھا۔ وہ باتیں کرتی تو الٹا جواب دیتا یا پھر خاموش ہو جاتا۔ اب ہم دونوں کے درمیان وہ پہلی والی بات نہیں رہی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میرا گزر دوبارہ اسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے قریب سے ہوا اور اچانک مجھے وہی عورت تھیلے کے ساتھ نظر آئی۔ میں نے تیزی سے گاڑی گھمائی اور عین اس کے سامنے جا رکا۔ اس عورت کو پکارا۔ میری پکار سن کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی مگر میں نے بھی چند قدموں میں ہی اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو میرے شک پر یقین کی مہر لگ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی۔ میں بھی کچھ پل ساکت کھڑا رہا اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی میری ماں نے اسے دیکھا تو دل تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بہن تھی۔ میری ماں کو دیکھ کر وہ رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ اگر وہ مجھے کسی اور حال میں ملتی تو شاید میں اسے کبھی گھر نہ لاتا، مگر وہ مجھے بیکارن بن کر کاغذ چنتی ہوئی ملی تو چاہ کر بھی میں اپنے دل کو نرم ہونے سے روک نہیں پایا۔ کچھ دیر ماں نے اسے یوں ہی گلے لگائے رکھا۔ دونوں بہت روئے۔ پھر بھابھی نے اسے نہا کر اچھے کپڑے پہننے کی تلقین کی۔ میری بیوی بھی اس کے لیے جوس لے آئے۔ اس نے نہا کر اپنے پرانے کپڑے پہنے تو اس کی شکل دیکھنے کے قابل ہوئی اور اس نے اپنے ساتھ بیتی آپ بیتی بتانا شروع کی۔ جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی تھی وہ حقیقت میں میری بہن کے پیسوں کی وجہ سے محبت کرتا تھا، لیکن میری بہن اس کی محبت میں آ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دوبارہ اپنے گھر چلی جائے مگر میری بہن نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب ہم لوگ اسے نہیں اپنائیں گے۔ پھر اس لڑکے نے میری بہن سے نکاح بھی اسی امید میں کیا تھا کہ چند ایک دنوں میں وہ دونوں واپس ہمارے پاس آ کر معافی مانگیں گے تو ہم لوگ اسے معاف کر دیں گے اور اسے اپنا داماد بنا لیں گے۔ اس کے بعد جہیز کے نام پر بہت کچھ ایسے ملے گا، مگر اس کا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا
کیونکہ میری بہن اس کے ساتھ خوش تھی۔ وہ بار بار میری بہن کو فورس کرتا، اور پھر جب اسے لگنے لگا کہ واقعی میری بہن اپنے میکے نہیں جانے والے، اسی لیے اس نے میری بہن کو طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ آخر کون سا منہ لے کر گھر آتی؟ نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بنا ڈگریوں کی نوکری نہیں ملا کرتی۔ اس کے علاوہ لوگوں کی گندی نظریں بھی جسم سے آر پار ہوتی۔ نہ رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ روٹی کا کوئی ذریعہ، اس لیے بھوک نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے شاپر اٹھا کر بیچتی تو چند پیسے آ جاتے۔ ہم لوگوں کو اس کی حالت اور آپ بیتی سن کر بے حد ترس آیا، مگر یہ سب حالات بھی اس کی اپنی غلطی ہی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ وہ نہ گھر سے غیر مرد کے ساتھ بھاگتی اور نہ ہی اسے یوں در در کا محتاج بننا پڑتا۔ مجھے اور میری ماں کو اس پر جتنا بھی غصہ تھا وہ جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا۔ اب وہ میرے لیے پہلے کی طرح میری بہن تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ گھر میں جو بھائی اور میری بہن کے جانے کی وجہ سے تناؤ اور غم کا ماحول بن گیا تھا، وہ اب ایک خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن میری زندگی سے تناؤ کسی طور کم نہیں ہوا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زیادہ دن اپنی بیوی کی یہ لکا چھپی چلنے نہیں دوں گا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اسے صاف صاف بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے تو میں اس کی راہ میں حائل نہیں ہوں گا، مگر یہ رات کو ملنے ملانے کے چکر بند کر دے۔ ایسے کاموں میں سوائے بدنامی کے اور کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا، اور میں نے یہی عمل کیا۔ اور پھر میں نے رات کو دوبارہ اس کے باہر جانے کا انتظار کیا، لیکن بدقسمتی سے مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کوٹری میں نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ باہر ہی ہوگی، اس لیے میں نے صحن میں بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کیا۔ لیکن صبح کے 5 بجنے والے ہو گئے مگر وہ نہیں آئی۔ میری پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی گھنٹوں تک میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں پریشان ہوتا گھر واپس آ گیا، مگر گھر آتے ہی سامنے میری بیوی کھڑی تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے باہر جانے کے بارے میں سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک میری بہن ہم دونوں کے درمیان آ گئی اور پوچھنے لگی کہ ہم دونوں میں کیا بات ہو رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے جانے کا بولنے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے اسے خوش دلی سے وہیں روک لیا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر اتنی خوش دلی سے کیسے بات کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور اس ناراضگی کی وجہ بھی جائز ہے، مگر میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ آدھی رات کو سر پر بالٹی رکھ کر باہر جاؤں گی تو میں شک نہیں کروں گا کیا؟ میں نے اپنا غصہ نکالنا شروع کیا تو میری بہن ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ بھائی، میں آپ کی غلط فہمی دور کرتی ہوں۔ ایک دن آپ کی گاڑی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا آپ کے سامنے تو نہیں جا سکتی، قریب جا کر ایک بار آپ کو جی بھر کے دیکھ ہی لوں۔ میں یہی کر رہی تھی کہ بھابھی نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ کسی کام سے گئے تھے تو میں نے بھابھی کو اپنے بارے میں بتا دیا۔ بھابھی نے مجھے بولا کہ میں ان کے ساتھ گھر چلوں، مگر میں جو کر کے آئی تھی اس کے بعد میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ آپ کے سامنے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو میں وہاں سے چلی گئی تھی مگر بھابھی سے میرا رابطہ ہو گیا تھا۔ بھابھی 2 سے 3 بار مجھ سے ملنے بھی آتی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے گھر نہ آنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کے بعد بھابھی رات کو میرے لیے کھانا لے کر آتی اور روزانہ گھر واپسی کی تلقین کرتی۔ میں نے بھابھی کو بہت منع کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس نہ کھائیں، لیکن انہوں نے مجھے گھر واپس لانے کے لیے ٹھان لی تھی۔ حالانکہ ان کی اپنی شادی شدہ زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ ساری حقیقت جان کر میں شرمندہ ہوا، مگر میں نے پھر بھی اس سے شکوہ کیا کہ اگر وہ مجھے پہلے سب کچھ بتا دیتی تو یہ غلط فہمی ہی نہ ہوتی۔ اگر اس وقت آپ کو میں یہ سچ بتاتی تو آپ کبھی اپنی بہن کو نہ اپناتے۔ اب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا اور جان لیا ہے تو آپ کا ریاکشن ویسا نہیں جیسا پہلے تھا۔ اس کی بات سے میں پوری طرح متفق ہوا، کیونکہ اس وقت مجھے اپنی بہن پر بے حد غصہ تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بول کے غلطی تو کی تھی، مگر اس میں بھی میرے خاندان کا ہی بھلا تھا، تو مجھے اپنی بیوی پر فخر